بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سنا اس واقعے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوخ کیا جاتا ہے، اور میں نے پڑھا جو ہے وہ سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کتابوں میں جو پڑھا ہے وہ واقعہ مولا حسین سے۔ اور واقعہ کیا ہے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور آپ کی بارگاہ میں اس مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور بارش نہیں ہوتی، بارش نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے فرمایا بارش نہیں ہوتی تو یوں کرو، توبہ اور استغفار کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ بارش کر دے گا تمہارے علاقے میں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی بندہ آیا، اس نے کہا حضور میرے یہاں اولاد نہیں ہے، مجھے اللہ نے ابھی تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں کی ہے، تو آپ میرے کو حکم فرمائے۔ آپ نے فرمایا توبہ اور استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد سے نواز دے گا۔ اب محفل تھی، مجلس جسے ہم بیٹھے ہوئے بھی سب لوگ، اور کوئی یہاں سوال کرنے والا سوال کر رہا اور سب کو جواب ایک ہی مل رہا ہے۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میرا باغ جو ہے اس میں پھل نہیں لگ رہے، جو میری زمینیں ہیں ان میں غلہ نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے فرمایا توبہ اور استغفار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں ایک اضافہ بھی ہے کہ ایک شخص اور بعد میں آیا اور اس نے کہا کہ حضور ہمارے یہاں جو نہر تھی اس نہر میں پانی سوکھ گئے، قحط ہو گیا۔ تو اسے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ توبہ اور استغفار کرو۔ یہ کتنے سوال ہو گئے؟ 4، اور چاروں مختلف سوال ہیں۔ ایک نے کہا بارش نہیں ہو رہی، جواب کیا ملا؟ استغفار کرو۔ ایک نے کہا اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک نے کہا کہ غلہ نہیں ہو رہا، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اور ایک نے کہا کہ نہریں سوکھ گئی ہیں، فرمایا استغفار کرو۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں مال میں کمزور ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اب جب آپ کہیں بیٹھے ہو، انسانی ذہن کے مطابق بات میں کر رہا ہوں، اور 5 مختلف سوال آئے اور جواب سب کا ایک ہو، تو پھر عقل کیا کہتی ہے؟ بھئی وہ ان کا تو مقام بہت بڑا تھا، نواسہ رسول تھے، تو لوگ بھی تھے کہ علی کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بیٹے، ان سے تو ممکن ہے کہ 1000 سوال اور جواب ہو، ایک ہو، اور اس کی حکمت بھی بیان کر دیں گے، اس کی وجہ تسمیہ بھی بیان کر دیں گے۔ لیکن اگر کہیں پر عام لوگ بیٹھے ہوں، سماعت کرنے والے عام ہوں، یہ بیان کرنے والا مجھ جیسا کوئی کم تر علم والا ہو، تو بندہ سوال تو کرے گا نا کہ بھئی جو بھی آ رہا ہے آپ سب کو ایک ہی چیز ٹکائے جا رہا ہے، سب کو ایک ہی بات بتا رہے ہیں۔ تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بھی کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے، انہوں نے کہا حضور جو آتا ہے آپ اس کو ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ جس کو اولاد نہیں اس کو بھی استغفار، جس کی نہریں میں پانی سوکھ گیا ہے تو اس کو بھی استغفار، جہاں بارش کا مسئلہ ہے اس بندے کو کہا کہ استغفار کریں، جس کے کھیت سوکھ گئے اس کو بھی استغفار کریں، اور جو غربت کی وجہ سے تنگ ہے تو آپ نے فرمایا تم بھی استغفار کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی جانب سے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی جانب سے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا تم نے قرآن میں سورہ نوح میں نہیں سنا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ یہ آیت نمبر سورہ نوح کی 10 اور 11، اور اس کے بعد آپ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 12 تلاوت کی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، یعنی اللہ سے استغفار کرو
کنہوں نے کہا؟ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ جب تم توبہ کرو گے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اب قرآن کی اگلی آیت نمبر 11، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑے گا۔ تمہارا بارش کا مسئلہ معاملہ آنے والا ہے، جہاں پر آپ گر جائیں گے آپ کو رستہ نہیں ملے گا، تو پھر نیت کر لیں کہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھا، 313 مرتبہ اصحاب بدر کی نیت سے استغفار پڑھ لی، اور 313 مرتبہ ہی لا الہ الا اللہ، اور جب اس کو ختم کریں اول آخر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب ختم کریں تب بھی اسی طرح سے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور بیچ میں جتنی مرتبہ 311 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ وہ جو مشکل آپ کی طرف بڑھ رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، تو ان نفوس قدسیہ کے لبوں سے نکلی بات، کلام اللہ کا ہے، لیکن ان کی توجہ کی وجہ سے جو انہوں نے توجہ دلائی، جیسے آپ کے اصحاب نے کہا نا کہ یہ سیدی ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے آج پہلی مرتبہ یہ آیت سنی، تو ان کی توجہ کی برکت سے وہ جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ پھر اور تمہیں خوب پہ در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں دے گا باغات، تمہیں باغ دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ فرمایا میں نے کیا کہا؟ تو اصحاب کہنے لگے کہ یا سیدی ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے قرآن کی آیت آج پہلی دفعہ سنی۔ تو کتنے مسئلے؟ 5، اور جواب کیا؟ 1۔ تو جب بھی زندگی میں مشکل آ گھیرے، رستہ نہیں ملے، تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، جب رستہ نہیں ملے تو استغفار کی کثرت کریں، اور ساتھ میں کیا کریں؟ ایک چیز کا اضافہ کر لیں کہ جب استغفار کریں اول آخر دوسرے تو پڑھیں گے آپ، تو بیچ میں ساتھ میں پہلا کلمہ یا کم از کم اس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، تو جتنی تعداد میں وہ پڑھیں اتنی ہی تعداد میں اس کو بھی پڑھنا شروع